بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ مشعل سیدہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ دعا کی فضیلت کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرے بیٹے کو انگریزوں نے قید کر رکھا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بیچ کر اپنے بیٹے کو قید سے چھڑا لوں۔ آپ کسی سے کہہ دیجئے میرا گھر خرید لے، اس لیے کہ میرے دل کا سکون اور میری راتوں کا چین ختم ہو چکا ہے۔ حضرت بقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر کہا، تم جاؤ، میں تمہارے معاملے پر غور کروں گا۔ اس کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور اس کی رہائی کے لیے دعا مانگتے رہے، اور اس واقعے کے تھوڑے دن بعد ہی وہ عورت پھر واپس آئی اور اس مرتبہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے سے سنیے اس کے ساتھ کیا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت بقی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ پوچھا تو اس پر وہ کہنے لگا، مجھے بادشاہ نے ان قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا جن کے پاؤں ہمیشہ زنجیروں سے بندھے رہتے اور وہ بادشاہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے ذمہ کے کام کرنے جا رہا تھا، پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی کہ اچانک چلتے چلتے زنجیر پاؤں سے نکل گئی۔ مجھ پر جو سپاہی مقرر تھا وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ زنجیر میرے پاؤں سے کیسے نکلی۔ اس پر اس نے لوہار کو بلوا کر دوبارہ میرے پاؤں میں زنجیر پہنا دی، اور اس مرتبہ اس کی کڑیاں خوب اچھی طرح مضبوط گاڑ دی گئیں، لیکن اس کے فوراً بعد میں اٹھ کر چلنے لگا تو زنجیر پھر نکل گئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھا اور پھر چلا تو پھر گر گئی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اپنے راہبوں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس سے پوچھو کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر راہبوں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں یہاں واپس آ گیا۔ حضرت بقی رحمۃ اللہ علیہ نے زنجیر گرنے کا وقت پوچھا تو یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب انہوں نے اس کی رہائی کے لیے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جیسا کہ اس کو پسند ہے، آمین، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔